اللہ اتنا بڑا محلہ ہے مسلمانوں کا، اور اس وقت کوئی کام کاج بھی زیادہ نہیں ہے، آدمی اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ اگر کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی اگر آیا جائے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے۔ لیکن میرے بھائی، آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں یہاں، یہ مدرسہ جو آپ کی بستی میں، بس یہ تو ان کا کمال ہے جو لوگ مدرسے چلاتے ہیں، ورنہ تو حال خراب ہے۔ یہ تو بڑا صبر، بہت صبر کے ساتھ مدرسے چلاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم لوگ بھی چندہ دیتے ہیں اس لیے مدرسہ چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا یہ محلہ ہے اور کتنے بچے اس مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں۔ کتنے بچے ہوں گے مدرسے میں بتائیے؟ 100-150 مدرسے میں بچے آتے ہوں۔ ان بچیوں کے پروگرام بھی ہوئے ہوں گے، انہوں نے یاد بھی کیا ہوگا۔ اگر ذرا سا ان کے والدین میں سے کوئی ایک آ جاتا، دین کی بات کو بیٹھ کر سن لیتا تو کچھ فائدہ ہو جاتا۔ کسی کا دل انہوں نے بیچاروں نے شامیانے بھی لگائے، سہارنپور مظاہرالعلوم سے اتنے جانے کا ماحول نہ بنائے، جو حضرات ادھر ادھر ہیں وہ بھی آج جلسہ گاہ میں آ جائیں، اور جانے کا ماحول بالکل نہ بنائے، حضرت کا بیان سنیں۔ تو اتنی محنت کے بعد ایک پروگرام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر 10 مہمان آنے والے ہوں تو آپ اپنے دل سے پوچھو کتنے پریشان رہتے ہیں کہ 10 مہمان آئیں گے کل، کتنی پریشانی آپ کو رہتی ہے۔ گھر میں جتنے آدمی رہتے ہیں سب کے سب لگے رہتے ہیں، مہمان آئیں گے کل صفائی کرو، مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کرو۔ ہمارے ہاں جو مہمان آئیں گے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے جانے تک ان کے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو صرف 5-10 مہمانوں کے آنے پر گھر والے سارے کے سارے متحرک رہتے ہیں اور اس تبدو میں رہتے ہیں کہ مہمان کو پریشانی نہ ہو۔ ایک یہ جلسہ ہے کہ مدرسے والے پہلے تو ان بچوں کی تیاری کراتے ہیں، نماز یاد کرو، قرآن یاد کرو، تمہیں وہاں قرآن پڑھنا ہے، کسی کو وہاں سوالوں کے جواب دینے ہیں، کسی کو تقریر کرنی ہے۔ پہلے تو یہ مدرسے والے وہاں گھٹ گھٹ کے، اور بچے سب تمہارے ہی ہیں، اتنے بچے مدرسے والے کو تو ہے نہیں۔ اب رہی یہ بات، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ باہر سے چندہ لائیں، آپ میرے ساتھ چلو، کہیں ملتا ہو مجھے بتا دو۔ کوئی آدمی اپنی کوٹھی کا منہ کھولے بیٹھا ہو کہ ایک قاری عبداللہ آ رہیں گے سارے پیسے نکال کے دے دو، کوئی دیتا ہے۔ سارے ہندوستان میں گھوم جاؤ، دکان والا 10 روپے سے اوپر نہیں دیتا ہے۔ یہ پورے ہندوستان کی بات۔ شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ بٹھا دیا ہے کہ بس مدرسے کا مولوی گھر سے نکلا اور یہ کروڑ پتی بن کے الٹا ہے۔ مدرسے کا ذمہ دار کی اگر حالت آپ کو دیکھنی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو آپ بھی ایک مدرسہ کھول لیں اور 8 دن بعد بھی ملاقات کریں، آپ کی کیا حالت ہوگی۔ محلے والے آپ کو برا بھلا کہیں گے، باہر لوگ آپ سے کچھ دیں گے نہیں، تنخواہ پوری نہیں ہوگی، خرچ بھی پورا نہیں ہوگا، اور وہ اوپر سے کڑوی کسیری سننا ہی الگ چیز ہے۔
بہت محنت کے ساتھ صبر کے ساتھ مدرسہ چلایا جاتا ہے، بہت صبر کے ساتھ، ورنہ تو یہ قاری عبداللہ صاحب جو ہے جو بھی گئے ہیں نیک آدمی، یہ بچہ ہے ان کا بیٹا ہے صاحب، بتاؤ بھائی اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے کیا؟ اے بھائی ہاتھ پاؤں تو ہیں اس بچے کے، اللہ نے اسے ہاتھ سے پاؤں سے ٹھیک ٹھاک رکھ رکھا۔ اگر یہ قاری عبداللہ اس بچے کو اور یہاں ایک دکان کرائے پہ لے کے 500 روپے مہینہ کی اور ترکاری کی دکان کھلوا دیں تو کیا یہ بچہ ترکاری بھی نہیں بیچ سکتا؟ بتاؤ اے بھائی، ترکاری کی دکان نہیں کر سکتا یہ بچہ؟ کر سکے ہیں؟ یہ ترکاری نہیں بیچ سکتا۔ اگر یہ ترکاری کی دکان کرنے کے پیسے نہ ہوں تو مال گودام میں، کیلے کی گودام میں روزانہ کیلے ادھار ملتے ہیں، اور ادھار کیلے لے کے صبح کو لے کر شام تک وہاں کھڑے رہو۔ ہمارے ایک ملنے والا ہے جو شاملی اڈے پہ رہتا ہے، یہ کہہ رہا تھا جی کم سے کم 1000-1500 روپے روز کما لیتا ہوں کیلے کی کھیتی۔ تو کیا یہ کیلے کی ٹھیلی بھی نہیں لگا سکتے؟ اب حالت دیکھ لو کہ کیسی ہوگی، دیکھ لو تمہارے ساتھ حال خراب ہے، حال سب ساتھ بڑا برا حال ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب پتہ نہیں یہ بات ہے تو سچی، لیکن آپ کو کڑوی لگے گی، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ یہ اسے کیوں نہیں چھوڑتے؟ مدرسہ چھوڑ کے یہ ٹھیلی کیوں نہیں لگاتے؟ دکان کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے۔ میں بیٹھا آپ کے سامنے، میں ایک کسان کا بیٹا ہوں۔ جب میرے باپ نے مجھے پڑھایا، میرا باپ زندہ ہے، ہمیشہ میرا باپ یوں کہتا ہے میں نے دنیا کمانے کے لیے بھی تجھے پڑھایا تھا۔ یہ بول ہے اس کے۔ آپ میں سے کسی کا بچہ اگر قرآن کا حافظ ہو تو آپ ہی مجھے بتا دو کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ دنیا کمانے کے لیے بنایا ہو، آپ ہی بتا دو، آپ بتا دو کہ دنیا کماؤ اور دنیا کما کے لانا۔ ہر باپ اپنے بچے کو اس لیے پڑھاتا ہے میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے۔ کوئی نہ میرے کسی کیڑے نے کاٹ رکھا ہے نہ قاری عبداللہ کو۔ ہماری بھی ایک پریشانی ہے، ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہماری گھٹی میں یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارتا۔ مار دے گا کیا بھائی بھوکا اللہ بھوکا نہیں مارتا۔ اب دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، یہ بیچارے جلسہ کر رہے اور یہاں بیٹھنے کے لیے یہ محلے والے، یہ گلی والے، وہ سامنے والے، یہ گھروں میں آدمی رہتے ہیں، اور وہ حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی، بس خام خائی کی بات ہے۔ پانی پڑھ دو نہیں، پانی پڑھ دو، دعا کر دو جی، دعا کر دو۔ کمال ہو گئے۔ یہ سارے اسی محلے کے بچے ہیں سارے۔ اگر ایک بچی کو مار دیا نا کسی کے، انہوں نے، میں اپنی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، تو ان کو زمین میں اتار کے جائے گا وہ باپ جو کبھی نماز بھی نہ پڑھتا ہوگا، اور ویسے ہی مار دیا اپنے بچے نے، جا کے بتا دیا ان کا رہنا جینا حرام کر دیا۔ کہنے لگے مدرسے میں رہنا سکھا دوں گا اگر میری بچی طرف آنکھ بھی اٹھا دی۔ بتاؤ کیا کرا اس نے؟ اگر تمہاری بچی کو قرآن سکھانے کے لیے ذرا سا کرڑائی کر دیا تھا، ایک آدھا چپت مار بھی دیا تھا، تو کون سی پریشانی آ گئی تھی؟ کل ملا کر بات یہ ہے، ابھی دیکھو ایک بات کہہ رہا ہوں، یاد کرو، میں کہہ رہا ہوں اور اس کو یاد رکھنا، اور میں نبی دلی بات بول رہا ہوں۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ گھڑا صبر کا پھوٹنے والا ہے، میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، صبر کا گھڑا پھوٹنے والا ہے، اور آدھا تو پھوٹ بھی چکا ہے۔ کیسا؟ لاک ڈاؤن میں آپ میرے ساتھ چلو، اگر آپ فیکٹریوں میں کام کرتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا، میری معلومات کے مطابق پانی پت کی فیکٹریوں میں بڑے بڑے عالم جو بڑی بڑی کتاب پڑھایا کرتے تھے، بڑی بڑی مسجدوں میں رہا کرتے تھے، جب مسجدوں کو متولیوں نے یوں کہہ دیا ان سے لاک ڈاؤن میں، انہوں نے کہا جی تنخواہ نہیں بھائی، اب تو مسجد بند ہو گئی، گھر چلے جاؤ۔ وہ بیچارہ گھر چلا گیا۔ بتاؤ جس امام کو آپ نے 10 سال رکھا اور 6,000-7,000 تنخواہ ہے، آپ نے لاک ڈاؤن میں گھر بھیج دیا، آپ سے اگر اس نے تنخواہ مانگی
تو متولی کا جواب تھا کہ آپ نے نماز تو پڑھائی نہیں، تنخواہ کس چیز کی دے دو؟ گنگیرو کچھ دور تو نہیں ہے آپ سے، میں بھلے تم کم بیٹھے ہو لیکن احساس تو جانے کرتے۔ مجھے پتا چلا کہ وہاں ایک قاری صاحب نے اس لیے پھانسی لگا لی کہ کھانے کو نہیں تھا اس کے پاس کچھ۔ یہاں پانی پت میں کئی سو حافظ، قاری، مولویوں کی بات کر رہا ہوں، فیکٹریوں میں ہیں۔ تم سارے اور میں بھی، آپ کو چھوڑو، میں اگر الٹا بھی لٹک جاؤں اور ان کے پاؤں پکڑوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مدرسے میں تو جانا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے یہاں 35,000 روپے 30,000 روپے ٹھیکیداروں میں۔ اب میں ٹھیکیدار ہوں یہاں اس فیکٹری کا، 25-30,000 روپے کما رہا ہوں، اور تم مدرسے میں 7-8,000 روپے دو گے، جلسہ کرو گے، ایک سال میں جب پیسے ملے تھے سال بھر تمہارے پیچھے گروں گا اور لوگوں کی کہانی الگ سنوں گا۔ تو وہ جو مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے وہ فیکٹریوں میں چلے گئے، اور یہ جو پڑھا رہے ہیں اب یہ جو اس میں لگے ہیں، مجھے امید ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو نا، جیسا تم کام کر رہے ہو اور جیسا تمہارا برتاؤ ہے مدرسوں کے ساتھ، آنے والے ٹائم میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ڈھونڈتے پھرو گے کہ ہمارے بچوں کو التحیات اعوذ باللہ بسم اللہ سکھائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضیٰ نے اتنا بڑا حکیم الامت جو تھانہ بھون کے، جنہوں نے بیشتی زیور لکھی کتاب ہر گھر میں موجود رہتے ہیں بیشتی زیور، تھانہ بھون کے ایک پروگرام میں یوں کہا تھا کہ یہ جو پڑھانے والے ہیں مدرسے میں ان کی قدر کر لو اور ان کو دیکھ لو۔ اگر ان مدرسے میں پڑھانے والوں نے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے بازار میں دکانیں کر لی، سبزی کی دکانیں کر لی، دودھ کی دکانیں کر لی، کیا میں پرچون کی دکان نہیں کر سکتا بھائی؟ میں اتنا پاگل ہوں یا میں عقل سے اتنا دماغ سے بالکل پیدل ہو گیا کہ میں پرچون کی دکان بھی نہیں کر سکتا؟ کیا میں ٹھیلی پر رکھ کر کیلے بھی نہیں بیچ سکتا؟ یا یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہیں یہاں اٹھے سیدھے بال کٹوائے ہوئے یہ زیادہ ہوشیار ہے؟ کمال اس بات کے ہیں، تعجب اس بات کے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضیٰ نے اپنے بیان میں اب سے 50 سال پہلے کہا تھا کہ اگر مدرسوں میں پڑھانے والوں کو، مسجد میں نماز پڑھانے والوں کو، مدرسے میں تعلیم دینے والوں کو اگر تم نے ان کی قدر نہیں کی تو یہ اس دھندے اور کام کو چھوڑ کر سارے بازار میں چلے جائیں، دکان کر لیں گے، تو ان کی روزی روٹی کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ یہ تمہارے سے مانگنے آئیں گے چندہ پھر بھی ہے، ارے جب یہ دکان کر لیں گے پھر بھی چندہ مانگے گا تمہارے سے، یہ جائے گا صبح جس طرح تم چابی لے کے جاؤ یہ بھی جائیں گے، جیسے تم پھیری پہ جاتے ہو یہ بھی پھیری پہ جائیں گے۔ میرے ساتھ چلو میں دکھاتا ہوں آپ کو کتنے عالم ہیں جو پھیری کر رہے ہیں، اور کوئی ان سے کہے مدرسے بیٹھ جاؤ کہیں گے 1 سے کروڑ تک نہیں بیٹھنے کا، یہ بھی پھیری کر لیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضیٰ نے کہا تھا کہ یہ تو کام پہ لگ جائیں گے، اپنے بچوں کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے، لیکن ان بچوں کو پڑھانے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تو مولانا نے کہا تھا کہ 50 سال لگیں گے۔ کتنے سال؟ 50 سال لگیں گے، 50 سال اس دن۔ اور آج علماء کہہ رہے ہیں 50 سال نہیں لگنے گے، 1 سال کا ٹائم دو بس۔ کتنے سال کا؟ 1 سال کا۔ میری بات یاد رکھنا، 1 سال یہ مدرسہ بند کرا دو تم، اور 1 سال مسجد میں کوئی نماز پڑھانے والا نہ ملے، اور 1 سال تمہارے بچے کو کوئی اعوذ باللہ سکھانے والا نہ ملے، اور 1 سال تمہارے بچے کو کوئی التحیات پڑھانے والا نہ ملے، اور 1 سال تمہارے بچوں کو کوئی کلمہ سکھانے والا نہ ملے۔ 1 سال کے بعد میں یہ بچے مسلمان نہیں رہنے گے، یہ کافر یہودی اور نصرانی ہو کر مریں گے۔ یہ کہا مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضیٰ۔ یہ 1 سال میں سلام کرنا بھول جائے گے، 1 سال میں۔ نماز کی تو بہت دور کی بات ہے، تو ایک پڑھانا، اوپر سے یہ حال کہ لوگ آئیں جائیں بیٹھے، احساس نہیں ہے۔ ورنہ چاہیے تھا یہ کہ یہ بستی کے سارے لوگ آج اپنا کام کاج چھوڑ کر
اور ان بچوں کے باپ یہاں رہتے بات سنتے. رہی بات پیسے کی، تمہارے سے کتنے پیسے دے. میں آپ کے ساتھ ہوں، کبھی آپ اس روڈ میں مولانا الگ بیٹھے ہیں. اگر ہم سارے مل کے بھی 500 1000 روپے دے دیں گے تو ہو جائے گا کام بھائی، چل جائے گا مدرسہ. تو مدرسہ تمہارا بھوکا ہے یا میرا بھوکا ہے؟ مدرسہ کسی کا بھوکا ہے کیا؟ یہ مدرسہ اگر رہا انشاءاللہ یہ تو قیامت تک چلے گا. جب تک دنیا رہے گی یہ جب تک چلے گا. نہ یہ قاری عبداللہ رہنے کے، نہ یہ لڑکے رہنے کے، نہ میں رہنے کا نہ آپ رہنے کے. تو پھر یہ بند ہو جائے گا. مسجد جو تم نے بنا دی ہے یہ مسجد قیامت تک مسجد رہے گی. کیا متولی کے بند گئی مسجد سے متولی زندہ رہے گا مسجد رہے گی، متولی مر جائے گا مسجد مر جائے گی. تو کون چلائے گا اس مسجد کو؟ اللہ چلوائے گا. مدرسہ کون چلوائے گا؟ اللہ چلوائے گا. یہ دماغ میں بیٹھ گیا کہ وہاں جائیں گے تو چندہ دینا پڑے گا. تو چندہ دو. پیسوں کا چندہ نہیں دیتے تو بچوں کا چندہ کیوں دے دو؟ یہ بھی مت بھیجو. اپنے گھروں میں رکھو بچوں کو. کوئی ہم کسی کے عاریت میں تو ہے نہیں، نہ نوکر ہے کسی کے، نہ چاکر ہے، نہ کسی کو ہمارے زبان میں کہتے ہیں، نہ کسی کا لے کے کھا رکھا ہے. اتنا الرجی ہو گئی، اتنی الرجی ہو گئی، اتنی پریشانی ہو گئی. مدرسوں سے اتنا کام وہ ہو رہا ہے کہ یہ بچوں کی. اب میں ان بچوں سے پوچھوں اگر کسی سے التحیات یاد ہے تمہارے؟ یاد ہے بیٹی التحیات؟ بتاؤ یہ بچی تمہاری ہے ساری کہہ رہی ہے التحیات یاد ہے. اللہم انا نستعین کو یاد ہے تمہارے؟ لو اب تمہارے سے پوچھ لوں کسی سے، تمہارے سے پوچھ لوں کسی سے، ان کے بھی سن لوں تمہارے بھی سن لوں. باپ اگر دنیا سے جا رہا ہے، میری بات سنو، باپ اگر دنیا سے جا رہا ہے تو ساری زندگی ہو گئی باپ کو کماتے کماتے، اور ایک جھونپڑا بنایا اس نے 50-100 گز کا. میری بات کو یاد رکھنا. اور آج باپ کما کر سارا مال چھوڑ کر کسے دے کے جائے گا بتاؤ بھائی؟ ارے باپ کے مکان میں کون رہے گا؟ بیٹا ہی تو رہے گا. اور باپ دنیا سے جا رہا ہے یا ماں دنیا سے جا رہی ہے، باپ کو نہلا دھلا کر جب باپ کا جنازہ رکھا جاتا ہے تو ایمانداری سے بتاؤ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو، سب جھانک کے دیکھو، سب اپنے گریبان میں سب منہ ڈھانک کر دیکھو کہ باپ نے جس نے کمایا ہے، جس نے مکان بنایا ہے، جو گلی گلی پھر کے لایا ہے، جس نے پھیری کی ہے، جس کے 10 12 11 8 9 5 6 2 4 بچے ہیں، وہ باپ کے جنازے پہ کھڑے ہیں، ایک کے بھی نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے. یاد ہے کسی کے؟ ہے بھائی؟ ارے باپ جب دنیا سے جائے گا کیا پڑھو گے باپ کے جنازے پر؟ ماں جب دنیا سے جائے گی کیا پڑھو گے ماں کے جنازے پر؟ بتا. جب ماں کے ساتھ یہ حال ہے ہمارا، باپ کے جنازے کی دعا یاد نہیں ہمارے. ماں دنیا سے آج جا رہی ہے، آج کے بعد ماں نہیں آئے گی، نہ آج کے بعد باپ آئے گا. باپ کا مکان بیٹے کے پاس رہے گا، ماں کا زیور بیٹے کے پاس رہے گا، آج کے بعد نہیں آئے گی. لیکن آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایمانداری سے سوچو، کیا ہم اللہ سے آخری بار میری ماں جا رہی ہے، کیا میں آخری بار اللہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کھڑا ہو کر اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما؟ یہ کب کہے گا؟ جب یاد ہوگی جبھی تو کہے گا دعا. اور دعا یاد نہیں ہے بھائی صاحب، دعا یاد نہیں ہے. چودھری صاحب کہاں کی ہوا میں گھوم رہا ہے؟ یہ دین کسی مذاق کا نام نہیں ہے، نہ ڈھکوسلے بازی ہے، نہ یہ ڈھپڑی والوں کا کام ہے، نہ تپڑی والوں کا کام ہے. یہاں تو اچھے سورما ہی جاتے ہیں. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا نام ہے. بس یہ چکنے چپڑے ہو گئے، اب ملا جی ہیں، ملا جی ہیں، ملا جی ہیں، بس ان کی بے حرمتی کی ہے. ملا جی کو بھی مٹی میں ڈال دیا اور اپنے آپ کو ادھر سے مارا ادھر سے مارا، اور اپنی بھی آخرت خراب ہو رہی ہے اور اپنا معاملہ بھی سارا خراب ہو رہا ہے. سب لت پت ہے، کام بیکار ہو گیا، بالکل بیکار. میں تو صاحب کو بالکل بیکار ہوا پڑا ہے. جب تک کام دوبارہ سے ٹھیک ٹھاک شروع نہیں ہوگا، جب تک کام کو ہم لوگ صحیح طور سے نہیں رہیں گے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو اور اس کی طرف توجہ نہ ہو، احادیث پڑھائی جا رہی ہو اور اس کی طرف توجہ نہ ہو، اس سے بڑی بے حرمتی کس چیز کی ہو سکتی ہے بتاؤ؟
اس سے زیادہ بے قدری کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ جوانوں کو بلاؤ، ملا جی کی عقل سے کیا نہیں، کسی کیا پتا ملا جی کو؟ اچھا تجھے زیادہ پتا ہے، تو کھڑے ہو کر جانور کی طرح پیشاب کرتا ہے، تجھے پتا ہے؟ تو پیشاب کر کے استنجا بھی نہیں کرتا، تجھے پتا ہے؟ تو بہت ہوشیار لڑکا ہے، تو صبح اٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھتا، تجھے پتا ہے؟ وہ جو صبح نماز پڑھ کے آئے وہ تو پاگل ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاگل ہے، وہ پائجامہ اللہ کے رسول کے حساب سے رکھتے ہیں وہ پاگل ہے، وہ بال ٹھیک ٹھاک کٹواتے ہیں وہ پاگل ہے، تو بال لڑکیوں کی طرح کٹوا رہا ہے، تو عقل مند ہے؟ کمال ہو گئی، کمال ہے۔ اولاد باپ کے ہاتھ سے نکل گئی، لڑکیاں لگا دی وہ یہاں پہ لال لال سے لڑکے بھی لگانے لگے، لڑکیاں بنوا دی کان، لڑکے بھی بنوانے لگے، لڑکیاں بنوا دی تھی ناک، لڑکے بھی بنوانے لگے، لڑکیاں کرتی تھی سارے کام، لڑکوں نے شروع کر دیے۔ کوئی بات ہے لینا ہے، کوئی بات ہے؟ سارا تمہارا معاملہ بدلتا ہوا جانے لگ رہا ہے، باپ پریشان، ماں پریشان، ارے میاں محلے والے پریشان ہیں، بگڑی ہوئی اولاد سے پڑوسی پریشان ہے میاں، پڑوسی بگڑی ہوئی اولاد سے پڑوسی پریشان ہے، جس کی جوان بیٹی ہو گئی وہ نہ رات کو سوتا ہے نہ دن کو سوتا ہے، اس کو کہو اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے لیکن گھر میں جوان بیٹی ہے، شوہر کہتا ہے کہ جارا کہ نہیں میری جوان بیٹی ہے، برابر میں کتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری بچی کی عزت کو نہ پھاڑ دے۔ یہ کوئی مسلمانوں کا کام ہے؟ ہر جگہ عام برائیاں پھیل چکی، برائی گھر گھر میں گھس گئی ہے۔ ڈاکٹر خون کو ٹیسٹ کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے بلڈ میں بیماری ہو گئی، اب بلڈ میں بیماری ہو گئی تو کیسے کٹے گی؟ ہمارے جیسے بلڈ میں بیماری ہو گئی نا بھائی، ایسے بلڈ میں اندر رگوں میں گناہ کے جراثیم پھیل چکے، گناہ کے جراثیم پھیل چکے ہیں۔ میں سے کیا بتاؤں، بڑے دکھ کے ساتھ اور درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، نہ ہم اپنے رہے، نہ ماں باپ کے رہے، نہ دین کے رہے، نہ مسجدوں کے رہے، نہ مدرسوں کے رہے، نہ ماں کی مانتے، نہ باپ کی مانتے، نہ گلی کے کسی بڑے کی بات مانتے، نہ کسی کو اپنا بڑا مانتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ بس اپنی مہار ہے، سب کام اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ یہ حالات آ رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ دقتیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا کام نہیں کر رہا ہوں کہ گڑ رکھ کر کے اوپر سے چاندی کا ورق لگا رہا ہوں اور چاندی کا ورق لگا کر گڑ کو بتا رہا ہوں کہ برفی ہے، یہ کام نہیں، ہمارے سے ہوتا ہی نہیں ہے، کیسے کر پائے گا؟ اور آخرت خراب ہوگی بھائی، مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، سن لو، مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس زبان کے بند ہونے کی بات کا ہے، ہاں مسئلہ تو یہ زبان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ اس زبان کو بند کر دیں گے، پھر یہ ہاتھ بولیں گے، ہاتھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، کیا بولیں گے؟ چودھری صاحب ہاتھ بولیں گے، کسی کے ناجائز تھپڑ مارا ہوگا یہ بولے گا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا یہ ہاتھ بولے گا، رات کو چوری کے لیے پاؤں کا استعمال کیا ہوگا یہ پاؤں بولے گا، یہ ران بولے گی ران، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ فکر نہ ہوتی اور خبر کا مسئلہ نہ ہوتا، ابو بکر صدیق جو اللہ کے نبی کے سب سے پہلے وہ ہیں، ابو بکر یوں کہہ رہے ہیں باغ میں جا کر جب ان کی قبر یاد آ گئی، آخرت یاد آ گئی تو ایک درخت کو دیکھ کر رونے لگے، رو رہے ہیں رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے اللہ، کاش آپ مجھے انسان نہ بناتے، کاش مجھے اس درخت کا پتا بنا دیتے، میں دنیا میں زندگی گزار کر چلا جاتا، حساب کتاب کا کوئی مسئلہ نہیں، کاش مجھے ایک تنکا بنا دیتے، اے اللہ ایک جو آیت مار دو، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ بہت گمبھیر مسئلہ ہے بھائی،
بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ موت کے بعد کے حالات جب چالو ہوں گے اس وقت پتہ لگے گا ہم نے کیا بویا تھا، کیا کاٹا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا گیہوں پہ بو کر چوڑے کی فصل لائے، ایسا نہیں ہو سکتا چوڑے کی فصل لگا کر گیہوں کاٹ کر لائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں برائی کر کر اچھائی کاٹ کر لائے، ایسا نہیں ہو سکتا اچھائی بو کر برائی کاٹ کر لائے۔ جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا، جو ڈالے گا وہ ملے گا۔ برتن میں دودھ ہے تو دودھ آئے گا، پانی ہے تو پانی آئے گا۔ ارے میاں میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کے چکر میں مت لگو، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں محبت میں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی کسی کے چکر میں مت پھنسو۔ یہ گھر بھر تو بن جائیں گے، روزی روٹی تو ہو جائے گی، کسی کے چکر میں آ کر نمازیں چھوڑنا بند کر دو، کسی کے چکر میں آ کر صبح کو سویرے اٹھنا بند کر دو۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، ورنہ گاڑی میں جب پنچر ہو جائے گا تو پھر پنچر لگتا نہیں، یہ تو آخرت میں جا کر ہی لگے گا۔ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آخرت بنا لو، ورنہ تو باپ سے پوچھو کہ اس مکان کے بنانے والا کہ قبرستان میں، اس مکان کے بنانے والی کہ قبرستان میں۔ اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے اگر جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور سال دو سال ہو گئے، سال دو سال کی بات کیا بہت لمبی بات ہے، 4-6 مہینے میں پردھان جی 4-6 مہینے میں آدمی سے پوچھو تیرا باپ مکان باپ نے بنایا کہ جی ہاں، کہ چلو قبرستان جائیں گے، کہ چلو پوچھا تمہارے ابا کی قبر بتاؤ کہاں ہے، تو اس وقت چھوڑ دو، تو اس وقت کہتا ہے بیٹا، کہنے لگے اب تو یہاں بہت ساری قبر ہو گئی، میرے ابا کی قبر یہی تھی، باپ کی قبر بھول گیا۔ ارے باپ کی قبر یاد ہے، کسی کے یاد نہیں میاں، کسی کے یاد نہیں ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں۔ کسی نے پتھر وتھر لگا دیا تو بات الگ ہے، سب بھول جاتے ہیں، انہی میں سے ہے کوئی سی ایک، سب بھول گئے۔ جس باپ نے زندگی کمائی، جس باپ نے اپنا سب کچھ لگایا، جو باپ صبح سے لے کر شام تک جانور کی طرح محنت کرتا رہا، محنت کرتا رہا، ساری زندگی لگا دی۔ اور ایک بات پھر بول رہا ہوں، سب سے پرلے درجے کا پاگل اور بیوقوف باپ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پرلے درجے کا مہا بیوقوف باپ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پرلے درجے کا مہا بیوقوف وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ سب سے پرلے درجے کا بیوقوف ہے، مہا بیوقوف ہے، جو بچے کی دکان کے لیے دوسروں کی روزی روٹی کھینچ کر لاتا ہے، بچے کے مکان کے لیے دوسروں کا حق مارتا ہے، بچے کے گھر میں ٹائل لگانے کے لیے دوسرے کے آنکھوں کے آنسو پوچھتا نہیں ٹپکاتا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اپنے اولاد کے مکان کی خاطر اپنا مکان خراب کر رہا ہے، جو اپنی کوٹھی، اپنے بچے کی کوٹھی کی خاطر، اپنے بیٹے کی کوٹھی کی خاطر اپنی آخرت کی کوٹھی کو خراب کر رہا ہے۔ سب سے بڑا مہا بیوقوف، اسے گدھا کہو، پاگل کہو، جو چاہے وہ کہو، اس سے بڑا بیوقوف دنیا نے کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، جو کسی اور کی دنیا بنانے کے بعد اپنی آخرت خراب کرتا چاہ رہا ہو۔ میرا بچہ کہیں کا بچہ، کس کا بچہ، کس کے دینے، کون یاد کرتا ہے میاں؟ ارے میاں کوئی یاد نہیں کرتا۔ محفوظ الرحمان تو اپنی اولاد کو مستقل کہتا ہے، اپنا اپنا کام کرو، صاف طور سے جو بچے گا مرنے کے بعد دیکھنا، اپنا اپنا کرو میاں، صاف طور سے ایسے ہی بولتا ہوں، اپنا اپنا کرو، نہ تمہارے چکر میں میں لگ رہا ہوں نہ تم میرے چکر میں لگو، تم بھی آخرت بنانے آئے ہو، میں بھی آخرت بنانے آیا ہوں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ادھر سے کھینچ کے لاؤ گھر والی کو، ادھر سے کھینچ کے لاؤ بیٹے کو، کوئی مصیبت ہے، آفت ہے، مصیبت، یہ تو دنیا ہے میاں۔ تمہارے بعد، تمہارے بچے کے پیدا ہونے کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی؟ ارے ختم ہو جائے گی کیا؟ چلو تمہارا سونے کا مکان بنوا دو بچے کا، اگر دنیا ہی اینڈ ہو رہی ہو، بناؤ مکان، یہ تو دنیا ہے۔ اب تم ہو پھر رہے، تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ میرے بچے کا مکان اچھا ہوگا، کیوں؟ لکھوا کے لائے اللہ سے، دوسرے کی جائیداد، دوسرے کی زمین، دوسرے کا پیسہ حرام۔
جس گاڑی میں دیکھو سنو، جس گاڑی میں پیٹرول چلتا ہے ڈیزل نہیں چلا کرتا، چلتا ہے؟ جس گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے نا، ڈیزل ڈالنے چل جائے گی، ڈیزل نہیں چلا چلتا۔ جب پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل نہیں چلتا تو یہ جو باڈی ہے ہماری، اس میں اگر اس میں بھی حلال چلتا ہے میاں، اس کا پیٹرول کون سا ہے؟ حلال۔ کون سا ہے؟ ہاں حلال۔ اگر اس میں حرام بھیجو گے تو کبھی چھاتی میں چھید ہوگا، کبھی ہارٹ اٹیک ہوگا، کبھی دل میں سوراخ ہوگا، کبھی اندر کی وال بلاک ہو جائے گی۔ حرام کک مار رہا ہے، کک گاڑی میں اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ کچرا لگ گیا، ٹائر خراب تھا۔ ہاں ہنسنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو نہیں، خون کے قطرے ٹپکاؤ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں گھاٹے کا سودے کر رہے ہیں ہم سب، میں بھی تمہارے ساتھ، سب گھاٹے کا سودا ہے بھائی، گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک حدیث سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے، دیکھو ادھر سنو، حضور کے خادم ہیں، نمبر 1، نمبر 2 حضور کے صحابی ہیں، بڑھیا آدمی ہے نا، حضور کے خادم ہیں، حضور کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 3، ایک غزوہ تھا، جہاد پر جانا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، 4 آدمی 4 صفتیں موجود ہیں، حضور کے ساتھ رہتا ہے، حضور کا خادم ہے، اور